یہ ہماری امت کا سب سے سخت اور مشکل فتنہ ہے اور بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ برائے کرام اس کے بارے میں جانتے ہیں، آئے اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ سورہ کاف کا بھی آخر میں آپ کو بتائیں گے اس سے کس طرح بچنا ہے، پوری تفصیل اس میں آپ المیہ یہ ہے کہ 99% موجودہ مسلمان نسل جانتی ہی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی سرخ گائے کی قربانی، مسجد اقصیٰ کا شہید ہونا، تابوت سکینہ، ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور دجال کے آنے میں کیا تعلق ہے، اور اکثریت اس بات کو محض احفاظ سمجھ رہی ہے۔ تو سب سے پہلے عوام کو چاہیے کہ درج ذیل باتیں جان لے تاکہ مکمل بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہیکل سلیمانی یہ کیا ہے؟ تھرڈ ٹیمپل۔ مختصر یہ کہ ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کے 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کرتے تھے، دوسرے میں علماء، جبکہ ایک کونے میں انبیاء علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہوتے تھے، اور تیسرا حصہ جس سے سب سے مقدس سمجھا جاتا ہے وہاں تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ یہ جہاں کسی کو جانے کی اجازت بالکل نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے۔ پھر وقت گزرتا رہا، اسی دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوئے۔ یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی اور یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے تھے، دوسری جانب اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی کرتے تھے۔ ان کی اس دوغلی روشن سے اللہ پاک نے ان سے ناراض ہو گیا۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار ہی نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر، سور تک بنائی گئیں، لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ ہیکل سلیمانی کو 2 مرتبہ مختلف بادشاہوں کے ہاتھوں مدم کیا گیا، جس کی اب ایک دیوار بچی ہے جسے دیوار گرا کہتے ہیں، جہاں یہ یہودی جا کر اور آوازاری سے روتے یا عبادت کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ یہ کیا ہے؟ روایت کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں، جسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ پہنچا۔ اس کے مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کی یادگاریں تھیں۔ یہود اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے، اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے تھے۔ 586 کے میں بخت نصر نے ہیکل تباہ کر کے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا، جس کا کسی انسان کو علم نہیں، لیکن اب یہودی اس کی تلاش میں پورے کرائے ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں کہ کہیں بھی یہ ہمیں مل جائے۔ اور کچھ عرصہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کی مصلوب ہونے کے 80 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہہ تغی کر دیا۔ اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم شان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جس کے بعد یہودی پوری دنیا میں رسوا اور ذلیل ہو کر رہ گئے، لیکن اپنے ازلی فطرت سے باز نہ آئے، اور اسی وجہ سے اب یہ مزید گری ہوئی حرکتوں پر
اتر آئے، یہ جو جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ سرخ گائے کی قربانی کیا ہے؟ اسرائیلیوں کی جانب سے ریڈ ہیفر کی قربانی کی خبریں انٹرنیٹ پر ٹرینڈ کر رہی ہیں۔ اس معاملے پر سوشل میڈیا کی کیا موقف ہے؟ غالباً 29 مارچ کو اسرائیلی دجال جھوٹے مسیحا کو بلانے کے لیے ایک سرخ گائے کی قربانی دیں گے۔ اس کے کچھ وقت کے بعد وہاں تھرڈ ٹیمپل ہیکل سلیمانی کو تیسری مرتبہ مسجد اقصی کو شہید کر کے تعمیر کیا جائے گا، اور اسی طرح 8 اپریل کو مکمل سورج گرہن کی خبریں بھی سننے میں آئی ہیں۔ صدیوں پر محیط سرخ ہیفر کی قربانی، سرخ گائے کی قربانی یہودی روایات میں ایک اہم رسم ہے۔ یہودی قانون کے مطابق موسیٰ کے زمانے سے لے کر اب تک صرف 9 سرخ گائے کی قربانی دی گئی ہیں۔ سرخ گائے کی راکھ کو پاک کرنے کی رسم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ قربانی صدیوں پر محیط ہوتی ہیں۔ ان کے درمیان اہم فرق تھا۔ 10ویں سرخ گائے کا یہودی روایت کے مطابق انتظار کیا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یروشلم میں تیسری ہیکل کی دوبارہ تعمیر سے منسلک پاکیزگی کی رسومات کے لیے ضروری ہے۔ اور ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ قربانی 2000 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پر جب یہودی مقدس ہیکل کی تعمیر کرتے ہیں تو وہ تعمیر کی آلات کو پاک کرنے کے لیے سرخ گائے کی راکھ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیا سبب بن سکتا ہے؟ یہ مقدس تورات کے مطابق اختتامی اقوات کا آغاز ہے۔ سلسلہ ایسا چلتا ہے یعنی کہ سرخ گائے کی قربانی، آزار کو صاف کریں، اقصی کو مسمار کرنا ہے یعنی مسجد اقصی کو گرانا ہے، شہید کرنا ہے، تیسرا مندر کی تعمیر، 5واں جھوٹے مسیحا کی آمد، 6 امام مہدی کی آمد، 7واں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، 8واں قیام۔ سرخ گائے کی قربانی اس سال کے وسط تک ہوگی، مارچ کے آخر تک، جون تک۔ اس کی جلد، گوشت، خون، ہڈی سمیت تمام سامان کو جلا کر پاک پانی میں ملا دیا جائے گا اور پھر وہ پانی جسم کو پاک کر دے گا۔ پادری قربانی کر رہا ہے جس کے بعد اسے تیسرے ہیکل کی بنیاد کے ارد گرد 7 بار چھڑکایا جائے گا۔ یہ میسج کے مطلب یہ مسیحا کے دور دجال کے دور کا استقبال ہوگا، یعنی جو ان کا مسیحا دجال ہے اس کا استقبال کریں گے۔ یہ قربانی زیتون کے پہاڑ کی جانب ہے جو قید و عدی کے راستے میں مندر میں شامل ہوتی ہے۔ جیسے یہ ہوگا تو اس کے کچھ وقت کے بعد الاقصی کو شہید کر دیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ دجال مشرق سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ اس کا تعلق یہودی خاندان سے ہوگا۔ اسے عام طور پر ایک آنکھ کا اندھا بتایا جاتا ہے اور اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا جائے گا اور وہ یروشلم کو فتح کرے گا، پوری دنیا کا سفر کرے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر ایک جھوٹے مسیحا کے طور پر بہت سے لوگ اس کے قریب ہو کر اس کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے اور اس کی مدد شیاطین کی فوج کرے گی۔ اس کے مرضی کے سب سے زیادہ قابل اعتماد حمایتی یہودی ہوں گے جن کے لیے وہ خدا کی مانند ہوگا۔ اس کی واپسی پر بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کی ضد میں آئیں گے۔ سورہ کہف بڑی اہمیت ہے۔ سورہ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات ہمیں دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہیں۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے کی کوشش کریں، اسے روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی مزاح نہیں ہے۔ برائے مہربانی اس حوالے سے آگاہی بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری امت کا سب سے بڑا، سخت اور مشکل فتنہ ہے اور بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ برائے کرام اس کے بارے میں جانیں اور اپنے ایمان بنانے کی کوشش کریں کیونکہ دجال ہمارے ایمان سے کھیلنے والا ہے۔ اللہ مسجد اقصی اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں میں اتحاد قائم کرے، اپنے مسلمانوں میں اتحاد قائم کرے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی تو شیئر اور لازمی سبسکرائب چینل کرتے ہوئے جائیں۔